الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالی کا بہت بڑا احسان ہے کہ جس نے ہمیں دین اسلام میں پیدا فرمایا، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا۔ حضرات، اگر ہم کسی اور مذہب میں پیدا ہو جاتے تو شاید ہی اللہ ہمیں ہدایت عطا فرماتا اور ہم سیدھے رستے پر آ جاتے، صراط مستقیم پر آ جاتے۔ بہت مشکل تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ احسان ہمیں یاد ہونا چاہیے اور اللہ کے احسان کو قبول کرنا چاہیے۔ لیکن آج ہم اللہ تعالیٰ کے اس احسان کو بھول چکے ہیں۔ نماز میں ہم پڑھتے بھی ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ اللہ ہمیں سیدھے رستے پر چلانا، ہمیں انعام یافتہ لوگوں کے رستے پر چلانا، نہ کہ ان لوگوں کے رستے پر چلانا جن پر تیرا غصہ اور غضب ہوا۔ حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے، اس کی کبریائی بیان کرنی چاہیے، اس کی بڑائی بیان کرنی چاہیے، اس کی بزرگی بیان کرنی چاہیے کہ جس نے ہمیں ایسا آسان اور سچا دین عطا فرمایا ہے۔ اتنا آسان دین کہ جس کی مثال نہ پہلے آدم علیہ السلام سے لے کر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک نہیں ملتی تھی، اور جب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت کا تاج پہنایا گیا، وہاں سے لے کر اب قیامت تک اس دین کی کوئی اور مثال نہیں مل سکتی۔ اتنا آسان دین ہے۔ حضرات، پہلے جو سہولیات ہمیں آج مل رہی ہے، پہلے یہ کوئی سہولیات نہیں تھی۔ دین میں نرمیاں اور آسانیاں بہت آ چکی ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالی سے یہ دعائیں مانگ مانگ کر اپنی امت کے لیے آسانیاں پیدا فرمائی ہیں۔ پہلے امت میں پہلے جب دین کا آغاز ہوا تھا تو 50 نمازیں تھیں۔ ابھی 50 نمازوں کا آرڈر نہیں تھا ہوا، لیکن آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ 50 نمازیں بہت زیادہ لگیں۔ واپس گئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس، اے اللہ، یہ زیادہ میری امت پر بھاری ہیں، کچھ رحم فرمائے، کچھ نرمی فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے کرتے کرتے 5 نمازیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کی۔ 50 نمازوں کی بجائے صرف 5 نمازیں عطا کی، 45 نمازوں کی آپ کو چھٹی دے دی۔ پہلے 24 گھنٹے کا روزہ ہوتا تھا۔ حضرات، یہ دین میں آسانی نہیں تو اور کیا ہے۔ پہلے 24 گھنٹے کا روزہ ہوتا تھا، سحری بھی نہیں ہوتی تھی، صرف افطاری، وہی سحری وہی افطاری ہوتی تھی۔ اور آج ہم مغرب کی نماز سے لے کر، مغرب کی اذان سے لے کر فجر کی اذان تک کھاتے بھی ہیں اور پھر بھی روزہ نہیں رکھتے۔ یہ دین میں آسانی نہیں تو اور کیا ہے۔ اور پہلے وقت میں اگر انسان سو گیا، بھول گیا، تو اس کا
روزہ ختم، اگلا روزہ اس نے روزے کے اوپر روزہ رکھ لیا، جس کو ہم 8 پیرا روزہ بھی کہتے ہیں۔ حضرات اگر وہ سو گیا تو اس کا روزے کے اوپر روزہ ہو جاتا تھا۔ لیکن آج کل اب جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے آسانی مانگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سحری کا کھانا عطا فرما دیا۔ آج ہم مغرب سے لے کر فجر تک کھاتے ہیں لیکن پھر بھی روزہ نہیں رکھتے۔ وہ پہلا دور تھا، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دور تھا کہ ایک کھجور تو کیا، آدھی آدھی کھجور اور ایک پانی کا گھونٹ پی کر، ایک آدھی کھجور کھا کر روزہ رکھتے تھے اور پھر جا کر خندق کی کھدائی کرتے تھے۔ ان کو دین کی قدر تھی، ان کو دین کا پتہ تھا، ان کو آخرت کی فکر تھی، ان کو جنت کی فکر تھی، وہ جہنم سے ڈرتے تھے، جنت کی ان کو لالچ تھی۔ ہمیں جنت کی لالچ تو ہے لیکن اعمال کوئی نہیں، ہمیں جہنم کا ڈر بھی کوئی نہیں، نہ قبر کا ڈر ہے، صرف ہم امیدیں ہی لگائے بیٹھے ہیں، وہ بھی خوابوں کے اندر کہ ہمیں جنت مل جائے گی کیونکہ ہم نے کلمہ پڑھا ہوا ہے۔ کلمہ تو انہوں نے بھی پڑھا تھا لیکن اس کے باوجود انہوں نے نہ بھوک دیکھی، نہ پیاس دیکھی، نہ فاقے دیکھے، نہ اپنے بیوی بچے دیکھے، صرف آخرت کی فکر تھی اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے دین پر ثابت قدم رہنے کی فکر تھی۔ آج ہم پر تو کوئی مشکلات آئی ہی نہیں، لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم بھوکے مر گئے ہیں، ہم بھوکے مر چکے ہیں، بجلی کے بل بہت زیادہ ہیں، گیس کے بل بہت زیادہ ہیں۔ حضرات یہ تو آج کی ایجاد ہے، پہلے سوچو پہلے لوگ کیا کرتے تھے۔ پہلے تو کچھ بھی نہیں تھا، نہ گیس تھی نہ لائٹ تھی، پھر بھی گزارا کرتے تھے اور اللہ کا شکر ادا کرتے تھے۔ آج سب کچھ ہونے کے باوجود اللہ کی ناشکری بھی ہے، اس کا شکر ادا نہیں کرتے، سب کچھ کھا بھی رہے ہیں لیکن پھر بھی اللہ کی ناشکری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم میرا شکر ادا کرو میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا۔